الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان میں ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ دار ہیں جو ہمارا خیال کرتے ہیں بچپن سے لے کر کے مرتے دم تک۔ اسی لیے اسلام نے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ کی اتنی اہمیت ہے کہ عربی میں اس کو الرحم کہتے ہیں۔ رحم کا یہ لفظ الرحمن اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتہ کو پیدا کیا ہے اور اس رشتہ کے لیے اپنے نام میں سے نام نکالا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، تو جس نے رشتہ کو ملایا میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا، اور جس نے رشتہ داری کاٹی میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ رشتہ نبھانے کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے رب سے ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں، رب ہم کو اپنے آپ سے ملاتا ہے، اور رشتہ داروں سے کٹتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں اپنے آپ سے کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے رشتہ داروں پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کا اگر ہم خیال کرتے ہیں تو بہت سارا اجر اور ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر کسی مسکین کو ہم صدقہ دیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم یہی صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، گویا کہ دوہرا اجر ملتا ہے۔ صدقہ بھی پہنچ گیا، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، اور اس کی روزی میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دو فائدہ بتایا گیا، عمر لمبی کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس کو دے رہا ہے اس میں برکت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ گویا کہ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، مجبور جو رشتہ دار ہیں ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس کا دو اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عمر لمبی فرماتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالی جو مقدر کر رہا ہوتا ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ رشتہ داروں کو دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم رشتہ کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ کر کے جیتے ہیں، تو کیا اس کی سزا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم، دو ایسے گناہ ہیں کہ ایک بندہ ان کی سزا آخرت سے پہلے بہت جلد دنیا میں پا کر رہتا ہے، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی۔ یعنی اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے جی رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ چلو ہمارا وہ کیا بگاڑ لے گا، اللہ سے ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے،
نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لیکن رب سے ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں اس کی سزا بھگت کر رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے کٹ کر زندگی گزارنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمازی ہے، ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن اگر رشتہ داروں سے کٹ کر کے اسی حالت میں جی رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، توبہ نہیں کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے اگر ہمارا تعلق رشتہ داروں سے خراب ہے تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی نحوست ہے ہماری زندگی میں۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ جس قوم کے بیچ کوئی ایک انسان پایا جاتا ہو رشتہ داروں سے تعلق کاٹ رکھا ہے تو اس پوری قوم کے اوپر رحمت نہیں اترتی۔ گویا کہ اگر ہمارے بیچ کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے رشتہ دار سے کٹا ہوا ہے تو ہم بحیثیت قوم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی اتنی سخت نحوست ہے کہ ہم اگرچہ رشتہ نبھا رہے ہوں لیکن ہمارے بیچ میں کوئی ایسا انسان ہے جو رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ کیسے صلہ رحمی ہوگی؟ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے جو مالدار ہے تو مالدار رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں، اس کا حال خبر پوچھیں، ان سے تعلق نہ کاٹیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے تو رشتہ نبھانا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم اس کی ضرورت پوری کریں، خوشی اور غم میں ان کے شریک ہوں، تحفے تحائف کا لین دین کریں۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اسے برداشت کر لیں۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اصل رشتہ نبھانا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے اچھا معاملہ کر رہا ہے تو ہم اچھا معاملہ کریں، نہیں، بلکہ ہمارا رشتہ دار اگر ہم سے کٹنا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے جس سے میں اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ برا معاملہ کرتا ہے، میں اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کٹتا ہے، میں جڑتا ہوں اور وہ تعلق کاٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، اگر تم واقعی ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم اس کے چہرے پر راکھ ڈال رہے ہو، یعنی تم اسے رسوا کر رہے ہو۔ یہاں پر معاملہ ایگو کا آ جاتا ہے، میرا رشتہ دار مجھ سے کٹتا ہے تو میں کیوں جڑنے کی کوشش کروں، میں اس سے کس چیز میں کم ہوں؟ نہیں، یہیں پر اصل رشتہ داری نبھانے کی بات آتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار کٹ رہا ہے، ہم اچھی حیثیت میں ہیں پھر بھی ہم اس سے اچھا معاملہ کریں، یہ ہے اصل رشتہ داری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، برابری میں صلہ رحمی کرنا نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار ہم سے کٹ رہا ہے ہم جوڑنے کی کوشش کریں اس کو، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اور سب سے زیادہ اس میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، جن کو ہم عجیب طریقے سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے رویہ کی وجہ سے، اپنے سلوک کی وجہ سے ان کو اپنے رشتہ داروں سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماں ہوتی ہے جو
اپنے میکے کے رشتہ داروں سے تو بچے کو بہت قریب رکھتی ہے، لیکن سسرالی رشتہ داروں سے دور کرتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے یہی جب سیانے ہوتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے کٹنے لگتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہاری پھوپھی ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارے فلاں ہے فلاں ہے، تاکہ بچے ان سے قریب ہوں، کیونکہ رشتہ نبھانا دراصل رب سے تعلق بنانا ہے۔ رشتہ داروں سے کٹتے ہیں تو رب سے تعلق کٹتا ہے، بلکہ دنیا میں اس کی سزا جلد سے جلد پا کر رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک بندہ وہ جو رشتہ داروں سے کٹ کر جی رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں رشتہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصل رشتہ نبھانا یہی ہے کہ ہمارا رشتہ دار اگر ہم سے کٹ رہا ہے تو اس سے تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اسی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔